مجاہدات حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور نہ معلوم علامہ ابن تیمیہ کیسے بڑے آخر زمانے میں مجاہدات کے مراحل سے وہ گزرے، تو یہ میرے تمہارے لیے بڑی تسلی کا یہ سامان، یہ میں اس وقت آپ حضرات کے سامنے یہ جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ ساری باتیں جو میں پیش کر رہا ہوں، یہ کوئی مبالغہ آ رہا ہی نہیں ہے، یہ حقیقت پر مبنی یہ چیز ہے۔ ورنہ جہاں تک حضرت یہ اپنے زندگی کے فضائل و مناقب ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں جتنے شاگرد اور جتنے علماء بیٹھے ہوئے ہر ایک کو میں مائک تھما دوں اور یہ کہہ دوں کہ بتاؤ آپ کے ساتھ پیش آنے والا کوئی خاص واقعہ آپ بیان کیجئے، تو ہر کوئی اپنی زندگی کا کوئی نہ کوئی واقعہ بیان کرے گا۔ بہرحال میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرنے جا رہا ہوں۔ یہ وہ انسان ہیں کہ جنہوں نے جو گجرات کے ہر شہر میں اور ہر قریے کے اندر، خاص طور پر اطراف و جوانب کے اندر آپ نے قرآن مجید صحیح طور پر پڑھا جائے، اس کی گویا کہ انہوں نے ایسی فکر انہوں نے بنا رکھی تھی کہ رات دن جو اسی میں آپ اپنے آپ کو کھپاتے تھے، رات دن اپنے آپ کو اسی میں کھپاتے تھے۔ اللہ پاک اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیسی متواضعانہ زندگی تھی، کیسی متواضعانہ زندگی تھی۔ میری آخری ملاقات تو ویسے جمعہ کے دن تو حضرت کے ہاں تشریف لے وہاں پر جانے کی نوبت پیش آئی اور حضرت اس وقت جو ہے وہ بے ہوشی کی حالت میں تھے، لیکن اس سے 2-4 دن پہلے صورت میں جب حضرت سے ملاقات ہوئی تو اس ملاقات میں حضرت کی کیفیت مجھ سے دیکھی نہیں گئی اور مجھے بھی کچھ دل میں کچھ ایسے کھٹکے ہونے لگے جو حضرات بشریت ہوا کرتے ہیں۔ میں نے کچھ حضرت کی کچھ باتیں حضرت کے سامنے نقل کی اور میں نے یہ بات کہی کہ آپ نے ہمارے اوپر بہت ہی زیادہ پڑھانے کے بعد میں بھی بڑی محنتیں کی ہے، ماں ہونے کے ناطے سے آپ نے ہمیں جو سنبھالا ہے، اور ایک ماں نہیں بلکہ کئی ماں کی محبت کہ آپ نے جو ہمارے ساتھ سلوک کیا ہے اس کو بھولا نہیں جا سکتا۔ میرے بھائیوں، اس وقت حضرت کے جملے میں آپ لوگوں کو بتاؤں، حضرت نے اس وقت 2 جملے استعمال کیے۔ ایک تو بہت پیٹرن جملہ حضرت ابھی آخر لمحات پہ بن چکا تھا، جب بھی حضرت سے کوئی بات کرے تو 2-3 جو جملے میں بات اپنی نمٹا دیتے تھے اور آخر میں یہ کہا کرتے تھے بس اللہ راضی ہو جائے۔ یہ ان کا پیٹرن جملہ بن چکا تھا، اللہ راضی ہو جائے۔ اور میرے بھائیوں، ایک مرتبہ حضرت کی عیادت کے لیے جب پہنچے ہوئے تھے تو مجھ سے کہنے لگے بیٹا دیکھو اللہ پاک نے نبی جی کی زبانی جو دعا بتلائی ہے اس دعا پہ تو ذرا غور کرو، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ۔ فرما بیٹا دیکھو اس پر رضا کتنی اہم چیز ہے، جنت کا تذکرہ بعد میں ہے اور اللہ کی رضا، اللہ خوش ہو جائے تو رضا مولا کا تذکرہ سب سے پہلے۔ اس وجہ سے حضرت کی جنہوں نے آخری ملاقاتیں کی ہوگی تو انہوں نے محسوس کیا ہوگا ان کی زبان پر یہ کلمہ ایسا تھا جو تکیہ کلام بن چکا تھا۔ مجھے اور آپ کو جو اس طرح کے حالات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا چاہیے کہ اس وقت ہم یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات ہو تو اس حالت میں ملاقات ہو، اللہ ان سے راضی، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہو جائے۔ یہی دعا جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی جو کہ قبا میں جن کا انتقال ہو چکا تھا، ان کا نام تھا حضرت برا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے مرقد پر ان کے قبر پر پہنچے اس وقت فرمایا تھا اللہم، برا نہیں بلکہ طلحہ، اللہم علق طلحہ طوحت الیک ویضحک الیک، اے اللہ تو طلحہ سے اس حالت میں مل کہ وہ طلحہ آپ کو دیکھ کر، آپ کی نوازشات کو دیکھ کر اور آپ کے انعامات کو دیکھ کر خوش ہو جائے اور آپ ان کو دیکھ کر خوش ہو جائے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں پھر درخواست کرتا ہوں، ہم لوگ باتیں تو سن ہی رہے ہیں تو اس جذبے کے ساتھ سنیں کہ ہمیں بھی اپنی زندگی اس طرح سے بنانی چاہیے، ہمیں بھی اپنی زندگی اس طرح سے بنا۔ کیسی متواضعانہ زندگی، میں بتلاؤں آپ کو کیسی متواضعانہ زندگی۔ ایک مرتبہ حرم شریف میں مطاف کے اندر جو ہے طواف کر کے فارغ ہوا اور حضرت بالکل جو ہے مزاب رحمت کے قریب مطاف والے حصے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے حضرت کے متعلق علم نہیں تھا، حضرت نے مجھے دیکھا، غالباً ظہر کے نماز کے بعد کا وقت تھا، حضرت
بالکل تیز قدم میری طرف بڑھے جبکہ میں ان کا شاگرد، اور ایسا شاگرد کہ کیا بتلاؤں کہ ہم نے اپنی زندگی میں اگر جو ہے تعلیم کا ذوق اگر کہیں پر ہم نے حاصل کیا تو حضرت والا کی زندگی میں ہم نے تعلیم کا ذوق، میں یہ کہا کرتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں فرد ساز انسان بہت کم دیکھے، علم والے بہت دیکھے، بڑے بڑے علم والے دیکھے، لیکن میں اپنی چھوٹی سی معلومات کے اعتبار سے یہ کہتا ہوں کہ فرد صاحب اپنی جیسی ٹوپی بنانے کا جذبہ رکھنے والے یہ بہت کم میں نے دیکھے اپنی لائف میں۔ ان میں سے میں جو نام پیش کر رہا ہوں، ایک حضرت قاضی مجاہد الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہار کے رہنے والے، میں نے ان کے پاس فقط 7 دن پڑھا، لیکن انہیں پڑھاتے ہوئے جو میں نے دیکھا وہاں میں نے یہ دیکھا کہ زید بکر ان کے ہاں کوئی چیز نہیں، یہ امیر کا بچہ، یہ غریب کا بچہ، یہ بہار کا کہ یہ گجراتی، یہ کوئی چیز وہاں پر میں نے نہیں دیکھی۔ یہی بات میں نے اپنے امام محترم اور اپنے استاد معظم حضرت مفتی عبداللہ صاحب نور اللہ مرقدہ کی زندگی میں بھی میں نے یہی چیز دیکھی، فرد ساز کہ اس بچے کے اندر جب یہ صلاحیت ہے تو ہر طرح کی صلاحیتوں سے یہ آراستہ ہو جائے، اس کی بڑی فکر رکھتے تھے۔ بہرحال میں وہ ایک بات بتانا چاہ رہا تھا کہ حضرت والا جب مطاف میں مجھے دیکھا تو آئے تیز قدم بڑھاتے ہوئے، اس کے بعد یہ فرمایا جبکہ میں ان کا شاگرد ہوں، میں ان کا بھانجا ہوں، اور بہت کم عمر ان کی حضرت کے سامنے تو میری کوئی حیثیت نہیں، لیکن بتراؤں ایک جملہ بڑی عجیب بات ہے۔ فرمایا حدیث پاک میں بیٹا ایک بات آتی ہے تو میں وہ سنانے کے لیے آیا۔ حضرت وہ کون سی بات؟ فرمایا بیٹا بات یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو پھر اس سامنے والے کو بتا دینا چاہیے کہ میں تیرے ساتھ اللہ واسطے محبت کرتا ہوں، اور وہاں حدیث میں یہ لفظ ہے انی احبک فی اللہ، یہ جملہ حضرت اس وقت مقام کے اندر مجھے یہ بات بتلائی تھی۔ اللہ پاک لیکن مجھے اور آپ کو یہ اس طرح کی صفات کو زندگی میں اپنا لانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ ارسال ثواب کا اہتمام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ وقت ہو رہا ہے، ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ ہاں بھائی جن کی اگر نماز ظہر باقی ہو 2 بجے جماعت لگی ہوگی وہاں تو آپ لوگ جو ہے تشریف لے جائیں، نماز پڑھ لیں۔ یہاں سے جنازہ جو اٹھے گا وہ 2 بجے کے بعد ہی اٹھے گا۔ انتقال دیں گے سر، انتقال دیں گے 5:30 حکمت والی صاحب نے کیوں ہوتے ہیں اپنا مغرب نہیں برابر مغرب પછી રાતના 2-1 વાગ્યા પછી ઇમરાનભાઈ 2:30 વાગી છે એટલા માટે કે બોમ્બેથી જે ગાડીઓ આવતી છે હા એ રસ્તામાં છે એ લોકો વાર લાગે।